دوستوں، پورنوگرافی دور حاضر کی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جس کا اب تک کوئی علاج نہیں مل سکا۔ لوگوں کی شادی کے بعد والی زندگی اسی پورنوگرافی کی وجہ سے طلاق میں تبدیل ہو گئی۔ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال تو اکثر آتا ہوگا کہ یہ پورنوگرافی جیسی گندی فلمیں بننی شروع کب، کیسے اور کیوں ہوئی؟ آخر ان کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ آج کے دور میں ان فلموں میں اتنی خوبصورتی کیوں لائی جا رہی ہے؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم پورنوگرافی کے ہر پہلو پر بات کریں گے۔ تو ویڈیو سے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور کمنٹ کریے۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، تاریخ میں سب سے پہلے پورنوگرافی سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں اسے بطور ہتھیار سب سے پہلے صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ صلیبی ہر میدان میں مسلمان نوجوان فوج کے ہاتھوں شکست سے بہت ہی پریشان تھے۔ اسلامی فوجیں صلیبی جمعیت اور متحدہ قوتوں پر بہت بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کی سوچ کا دائرہ اس وقت بدلا جب 1.5 لاکھ مسلمان فوج نے بحیرہ اوقیانوس کے ساحلوں پر 15 لاکھ صلیبی جنگجو کو لاشوں کا ڈھیر کر دیا۔ اس موقع پر متحدہ صلیبی فوجیوں کا بادشاہ رونالڈو پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ آخر ایک بڑی میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ اس میٹنگ میں مسلم افواج کا موازنہ کیا گیا۔ معلوم ہوا مسلمان رات بھر سجدوں میں روتے ہیں اور دن بھر میدانوں کی للکار ہوتے ہیں۔ یہی ایمان ان کو پوری دنیا کے ہر خوف، ڈر اور لذت پرستی سے بہت اوپر ایک جنگجو بنائے رکھتا ہے۔ جبکہ صلیبی فوجی رات بھر زنا کی محفلوں اور دنیا کی رنگ ریلیوں میں مصروف رہتے ہیں، لہٰذا دنیا چھوڑ کر ایک جہاں کا خوف انہیں شکست فاس سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران جنگ مسلمان فوج کی آنکھوں سے جو دہشت اور خوف ٹپکتا ہے وہ صلیبی فوجیوں پر خوف طاری کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ نعرہ تکبیر کی فلک شذاب صدائیں اور مسلمان افواج کا اپنی اپنی جگہ پر فولاد بن جانا بھی صلیبیوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ صلیبیوں کی اس تاریخی میٹنگ میں ہرمن نامی انٹیلیجنٹ آفیسر بھی موجود تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے صلیبی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ بہت شاطر اور ذہین ترین تھا۔ اس نے مسلمان اور صلیبی فوج کے نوجوانوں کے ذہنوں پر بات کرتے ہوئے وضاحت کی کہ میری 60 سالہ زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک عیاش پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں ایک بہترین سپاہی نہیں بن سکتا، خصوصاً وہ لوگ جو سیکس کے معاملات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کی جسمانی روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اگر میں مسلم فوج کی بات کروں تو مسلمان فوج میں ایسے نوجوانوں کی اکثریت جو سیکس کی لذت سے یکسرنا آشنا ہیں، ان میں جو شادی شدہ ہیں وہ بھی اس چیز کو ایک حد تک آزما پاتے ہیں۔ تصور کی رعنائیاں اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کی پہنچ سے دور ہی رہے ہیں۔ انہیں مذہب سے آگے اور پیچھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ لہٰذا اگر ہم ان میں جنسی بھوک کو پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریت کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس مشن کی کامیابی کی ایک مثال وہ مسلمان بادشاہ اور خزرا ہیں جو شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے، لیکن ہماری خوبصورت لڑکیوں نے جب سے انہیں اپنی حسین اداؤں کا حسین کیا تب سے وہ رسول اور خدا کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ ان مسلمان وظیفہ خوروں میں وہ جرنیل بھی شامل ہیں جن کی حکمت عملیاں اور بہادریاں میدانوں کے نقشے بدل ڈالا کرتی تھی۔ آج وہ صلیبیوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے اندر عورت کو جنسیات کی روح داخل کر چکے ہیں۔ اگر یہی حربہ پوری مسلمان فوج پر آزمایا جائے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ مسلمان نوجوانوں کے لیے ایک بالکل یہ نئی چیز ہوگی اور وہ اسی کے لیے جنونی ہو سکتے ہیں۔ ہرمن کے اس خیال پر رونالڈو نے نکتہ اٹھایا۔ اس نے کہا، ہم متعدد بار نہایت خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں۔ اس کام میں ہمیں جدید تقریب کاری کرنا پڑی تھی، لیکن مسلمان فوج اس حسین لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تکلف نہیں کرتے۔
اور متعدد لڑکیاں مسلمان فوج کا کردار دیکھ کر صلیبی حمایت چھوڑ چکی ہیں، لہٰذا تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے۔ ہرمن نے فوراً جواز پیش کرتے ہوئے کہا تھا، حضور، جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو تو اس کا ہونا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے۔ ہمیں مسلمان فوج میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے، ایسا تصور جو ان کی سوچ کی راہداریوں میں برہنہ عورتوں کو حسین اداؤں کے ساتھ گردش کرتا دیکھے، اس کے بعد وہ خود کو ہماری ثقافت کے حوالے کر دیں، کیونکہ یہ ہماری ایجاد ہوگی۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ رونالڈو ہرمن کی اس بات پر بہت زیادہ سنجیدہ ہوا اور سرگوشی بڑے لہجے میں بولا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہرمن نے نہایت شاطرانہ انداز میں تاریخ کا سب سے گندا منصوبہ رونالڈو کے سامنے پیش کیا۔ دنیا کے سامنے یہ منصوبہ 8 پونڈ کے نام سے پہچانا گیا۔ دوستو، اس منصوبے کے 1 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو اتنا سنجیدگی سے لیا کہ خود بیس بدل کر ان نوجوانوں کو پیچھا کیا۔ یہاں آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بذات خود آواز اور بیس بدلنے کے ماہر تھے۔ تاریخ میں متعدد بار ان کی ایک دوسرے شخص کے روپ میں دشمن کے ساتھ ملاقات کی روایات موجود ہیں، یہاں تک کہ ایک شکست کے بعد صلیبی اعلیٰ افسران کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک افسر سے پوچھا، رات کو تم نے کہا تھا میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کی سانس کی مہک سے پہچان سکتا ہوں، تو بتاؤ وہ کون تھا؟ وہ صلیبی افسر بولا، حضور، ایک عربی تاجر تھا جس کی غلط بیانی نے ہمیں آپ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں خود تھا۔ وہ حیرت زدہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چہرہ دیکھتا رہا۔ دوستو، فوج کے کچھ نوجوانوں کی پراسرار حرکتوں پر سلطان صلاح الدین ایوبی خود ان کے پیچھے گیا تو معلوم ہوا فوجی قیام کچھ فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہوا ہے جو دیکھنے میں بذات مسلمان ہیں، لیکن ان کے پاس فحش تصویروں کے کچھ نمونے موجود ہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ تصویریں دیکھی تو دنگ رہ گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ تصویر دیکھی تو ان میں ایسی منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان سیکس کے لیے جنونی ہو سکتا تھا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق اور مصر کے دیگر شہروں سے اطلاع آ رہی تھی کہ شہر میں فحش تصویر کے قبا خانے کھل گئے ہیں، جہاں جنسی اسطال انگیز تصویریں دکھائی جا رہی ہیں، نوجوانوں کو جنسیات کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے برائی کی طرف آ رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوری جنگی پیش قدمی روکی اور پورنوگرافی کے اس نسور کے خلاف محاذ کھولا۔ اس حوالے سے سلطان ایوبی نے تاریخی تقریر میں کہا تھا، مسلمانوں سن لو، ہر قوم کی طاقت کا اچھا یا برا کردار ہوا کرتا ہے۔ دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے، اب وہ سامنے کی جنگ کبھی نہیں کرے گا، اس لیے دشمن اب ہماری قوم کے کردار پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ کیوں نہ کہ ضروری نہیں جنگ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہوتی ہے۔ جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ فتح یاب ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، صلیبی انٹیلیجنٹ آفیسر ایک نہایت ذہین اور شاطر انسان تھا۔ اگر آپ پوری صلیبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ شخص پوری تاریخ میں چھایا ہوا نظر آئے گا۔ صلیبی جب ہمت ہار چکے تھے تو اس شخص نے ان میں جان ڈالی۔ اس کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے مشہور مسور اور منظر نگاروں کو منہ مانگی قیمت پر خریدا گیا۔ ان سے ایسی فحش تصویر کشی کرائی گئی کہ نظر ہٹانا مشکل ہونے لگا۔ وہ سیکس جس پر لوگ ایک حد تک سوچتے تھے، پھر اسے بے حد سوچا جانے لگا۔ صلیبی بادشاہوں نے جب اپنے اس منصوبے کو 100% کامیاب ہوتے دیکھا تو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ بڑی شان سے کیا۔
اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس مسئلے کا پوری طرح حل نہ نکل سکا، کیونکہ اس زہر کے اثر کو دیکھتے ہوئے اثر بن سبا کے فرقے نے اسے بطور ہتھیار بنایا۔ صلیبیوں نے اس پورنوگرافی کی نئی جدیدوں پر کام کیا۔ یوں اثر بن سبا کی پہاڑیوں میں بنائی گئی پراسرار جنت میں ایک اور ہتھیار کا اضافہ ہوا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کے بعد چل بسے۔ صلیبی بھی اپنا دم ختم کر چکے تھے، لیکن ان کا تیار کردہ زہر پورنوگرافی مسلسل فحاشی کا جراثیم پھیلاتا رہا۔ صدیاں بیت گئی، زمانہ بدل چکا، کئی دور آئے اور ختم ہو گئے۔ آخر 18ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ وہ صدی ہے جب سائنس کے علم میں انقلاب کی فضا پیدا ہونے لگی، نئی جدیدیں اور نئی منظریں روشن ہو رہی تھی۔ 18ویں صدی میں ایک بار پھر پورنوگرافی پر ایک نئے انداز میں کام شروع کیا گیا، اور اس بار پورن کے لیے لکڑی کا استعمال ہوا۔ لکڑی سے جنسی عضو تراشے گئے۔ اس کے علاوہ درختوں کو بھی کاٹ چھانک کر جنسی عضو کی طرح بنایا گیا۔ فرانس میں ہوئے اس تماشے پر لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ لوگ بہت دلچسپی سے لکڑی کی بنی جنسی سامان اور درختوں پر ہوئی زیادتی دیکھنے آ رہے تھے۔ اس پورنوگرافی پر لوگوں میں جنسی آزاد خیالی پیدا ہو رہی تھی، لہذا لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے امریکہ، فرانس میں ووڈ پورن کے چھوٹے چھوٹے پورن ہاؤس کھولے گئے، جو چھوٹا سا جنگل نما ہوتا تھا جس میں پورنوگرافی کے فنکارے درختوں پر کیے ہوئے ہوتے۔ دوستو، 1844 میں کیمرہ ایجاد ہوا۔ اس ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا چمتکار کیا، وہیں یہ بہت جلد پورنوگرافی کا ایک اہم ہتھیار بن گیا۔ 1855 پہلی بار اسے پورنوگرافی کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس پورنوگرافی میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ کیمرہ کی تصویر صرف ایک ہی کاپی بناتی تھی، اس تصویر کو شیئر نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے پورنوگرافی کا جن مشکل کا شکار ہو گیا۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت مسئلہ نہ تھا۔ لیکن دوستو، یہ مسئلہ اس وقت مسئلہ نہ رہا جب 1863 میں پرنٹر ایجاد ہوا۔ اس ایجاد کے ساتھ ہی سیکس تصاویر سے بھرپور بنے کارڈ اور جنسی خاکے لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ 1870 میں جنسی تصاویر بلیک اینڈ وائٹ رزلٹ پوری شدت کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکی تھی۔ ان مارکیٹوں میں فرانس کی مارکیٹ سب سے آگے تھی۔ دوستو، 1876 میں ویٹر کیمرہ ٹیکنالوجی منظر عام پر آئی۔ ویٹر کیمرہ 1 منٹ میں 120 تصاویر کیپچر کرتا تھا۔ ان تصویروں کو چرخہ نما مشین پر ایک بڑے رول پٹری کی صورت میں چلایا جاتا، پھر اس چرخے کو ہاتھ سے چلایا جاتا تھا۔ اس میں تصویر اس تیزی سے گھومتی گویا ایسے لگتا جیسے ویڈیو پلے ہو رہی ہے۔ اس طریقہ عمل کو آگے چل کر ٹی وی ٹیکنالوجی میں استعمال کیا گیا۔ آج ہم جو حرکت کرتی ہوئی زندہ محسوس ہوتی HD ویڈیوز دیکھتے ہیں، دراصل ہزاروں تصاویر کا وہ مجموعہ ہوتی ہیں، جو اس تیزی اور صفائی سے پلے ہوتی ہیں کہ ہمیں تصویر حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دوستو، ویڈیو ٹیکنالوجی کے وجود میں آتے ہی یورپی ممالک نے فلم انڈسٹری کا ڈھانچہ بننا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ پورن انڈسٹری کا آغاز ہوا۔ پہلی پورن فلم 1895 میں ریلیز ہوئی۔ اسے رومر برادرز انڈسٹری نے پہلی بار فرانس میں نمائش کے لیے پیش کیا۔ اس کے ڈائریکٹر مسٹر البرٹ گرجز تھے۔ دوستو، پہلی پورن فلم 16 منٹ کی تھی، جس میں عورتوں کو برہنہ انداز میں خوشگوار ادائیں دیکھتے پیش کیا گیا۔ یہ فلم نہایت منافع بخش ریکارڈ کے ساتھ معقول ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی لوگوں میں سیکس کی خواہشات ضرورت سے بڑھ کر جنون میں بدل گئی۔ یوں یورپ کی گلی کوچوں میں لوگ بیہودہ مذاق اور چھیڑخانی کرنے لگے۔ پھر وہی چیز آگے چل کر یورپی ثقافت کا حصہ بن گئی۔ دوستو، 19ویں صدی کے آغاز میں کیمرہ ٹیکنالوجی نے مزید بہتری آئی۔ منظر پہلے سے زیادہ صاف اور معیاری ریکارڈ ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ہی فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے سرکاری سطح پر پورن تھیٹر کھول دیے، جہاں پورن اداکاروں کی پیداوار کا سلسلہ شروع ہوا۔
1920 تک یورپ تہذیب پورنوگرافی کے زہر میں ڈوب چکی تھی۔ عوام سر عام سڑکوں کو بیڈ روم بنائے اپنا شوق پورا کرنے لگی۔ ساحل سمندر عیاشی کے اڈے مل گئے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے۔ دوستو 1970 میں پورنوگرافی کا زہر برصغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ پہلے یہ صرف تصاویر پر مشتمل تھا۔ اسے ویڈیوز دکھانے کے لیے پورن کمپنی کو پاکستان اور بھارت میں پورن سٹیٹمنٹ کی اجازت چاہیے۔ اس کے جواب میں ان کو نہ صرف انکار ہی ملا بلکہ پورنوگرافی کو باقاعدہ جرم قرار دیا گیا۔ دوسری طرف سیکس ویڈیو کی ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہو گئی کیونکہ ایک ہی سین ہر فلم میں دیکھ کر عوام بور ہونے لگی۔ دوسرا بذات خود ان کا معاشرہ اتنا آزاد ہو چکا تھا کہ ویڈیو دیکھنے کی ضرورت روز بروز کم ہونے لگی۔ اسی صورتحال سے پریشان ہو کر پورن انڈسٹری نے پورنوگرافی نے نئے انداز پر کام کرنے کا سوچا۔ دوستو یوں پورن کیٹیگری پروجیکٹ کا آغاز ہوا۔ اس پورن پروجیکٹ میں سیکس کی کئی اقسام میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہر قسم کا اپنا ایک منفرد انداز ہوتا تھا۔ اگر آج ہم کسی پورن ویب سائٹ کا وزٹ کریں تو ہمارے سامنے ایک لسٹ اوپن ہو جاتی ہے جس میں سیکس کی مختلف کیٹیگریز نظر آتی ہیں۔ جب کیٹیگری پروجیکٹ یورپی عوام کے سامنے لایا گیا تو دیکھنے والوں کا کہرام مچ گیا کیونکہ اس دفعہ فحاشی کے مناظر نئی طریقے سے ہٹ کر ریکارڈ کیے گئے تھے۔ یہ پروجیکٹ پورن انڈسٹری کے لیے آب حیات کی صورت اختیار کر گیا کیونکہ اسی کی بدولت ہر شخص کی جنسیات ابھر کے سامنے آئی۔ مثلا ایک شخص دھواندار جنسی مناظر کے بجائے ریلیکس پورن دیکھنا پسند کرتا ہے تو اس کے لیے ایک الگ کیٹیگری موجود ہے اور یقیناً 5 سال بعد بھی وہ وہی پورن موویز دیکھے گا۔ یوں ہر شخص کی جنسی خواہش کے مطابق اسے پورنوگرافی کا نشہ ملنے لگا۔ دوستو 1980 میں وی سی آر ٹیکنالوجی برصغیر میں عام ہو گئی۔ اگرچہ 70 کی دہائی میں کمپیوٹرز بھی پاکستان میں اکا دکا جلوہ گر ہو چکے تھے، لیکن عام لوگ اس سے نا آشنا تھے، لہٰذا لوگ پردہ اسکرین سے ہٹ کر وی سی آر کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسی دوران پاکستان فلم انڈسٹری نے بھی پورے شر سے بڑھ کر سامنے آئی۔ پورن کمپنیز نے جب ایشیا لوگوں کا وی سی آر کی طرف رجحان دیکھا تو ان کی آنکھوں میں لالچ کی چمک پیدا ہوئی۔ یوں فحش فلمیں پاکستان و بھارت اور دیگر ایشیائی ممالک میں بلیک ہو کر لگنے لگی۔ 1958 میں یورپی پورن انڈسٹری نامعلوم ہاتھوں میں چلی گئی۔ پہلے یہ صرف جنسی کاروبار کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن پھر اسے پوری دنیا کو جنسی دہشت کرنے کے لیے چنا گیا۔ پورن انڈسٹری میں ایک ایسا جنسی طریقہ متعارف کروایا گیا جو براہ راست کینسر، لیکوریا اور دیگر تباہ کن بیماریوں کا موجب ہے۔ اس طریقہ کو اورل سیکس کہتے ہیں۔ اورل سیکس آپ نے ایک چیز اکثر نوٹ کی ہوگی، پورن فلم چاہے کوئی بھی کیٹیگری کی ہو، ویڈیو فلم کے سٹارٹ میں اورل سیکس ضرور دکھایا جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ بھی باقاعدہ جنسی عمل کا حصہ ہے۔ سائنس میڈیکل رپورٹ کے مطابق ہمارے جسم میں ایک مادہ منی کے ساتھ خارج ہوتا ہے جو ڈی این اے میں اکثر خرابی کا باعث بنتا ہے۔ اگر وہ منہ کے ذریعے پتے میں چلا جائے یا دانتوں میں اس کی بقایات رہ جائے تو وہ منہ کے خلیات میں سکیٹن پروٹین نامی مادہ پیدا کر دیتا ہے جو منہ کے کینسر اور بلڈ پرابلم کو جنم دیتا ہے، اور یہ وہ بیماریاں ہیں جن کا علاج یہودی لیبارٹریز کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ ان بیماریوں کی تمام ادویات اسرائیل کمپنیز نہایت مہنگے داموں فروخت کرتی ہیں۔ ان بیماریوں سے متاثر مریضوں کے چہرے بدل جاتے ہیں اور موت سسک سسک کر آتی ہے، لہذا اورل سیکس کے شوقین شوق پورا کرنے سے پہلے چشم تصور میں اپنا انجام ضرور سوچ لیں۔ دوستو اورل سیکس دراصل خفیہ یہودی ایجنسی کی آمدنی کا ذریعہ بھی ہے اور ان کا ہتھیار بھی ہے۔ اس کے ذریعے لوگ ان کا شکار بنتے ہیں اور انہیں لاکھوں ڈالر لٹاتے ہیں۔ دوستو اب اورل سیکس کے ساتھ ساتھ سکیٹ 18 کی ویڈیو بھی منظر عام پر آ رہی ہیں جو کہ یہودی ایجنسی کی سازش کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان پورن ویڈیو میں کام کرنے والے اداکارہ شوٹنگ کے فوراً بعد ان کے منہ میں مخصوص سپرے کیے جاتے ہیں جو منہ میں گہری غلاظت کے تمام جراثیم ختم کر دیتی ہے۔ میرے خیال سے آپ اورل سیکس سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا چیز ہے۔ ہمارے عام علماء کا خیال ہے کہ پورن ویڈیو صرف مسلمانوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال ہوتی ہیں۔
حقیقت ایسا نہیں ہے۔ یہودی ایجنسیز کا ٹارگٹ پوری دنیا کے مذاہب ہیں، کیونکہ تمام مذہب ان کا ناپسندانہ ہیں، ہر صورت رد کرتے ہیں۔ یہودی نہایت مہارت سے شاطرانہ چال چلتے ہوئے ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہے ہیں جنہیں ون ورلڈ آرڈر کہتے ہیں۔ وہ ایک ایسی دنیا جہاں کسی خدا کا کوئی تصور نہ ہو، جہاں کوئی تہذیب نہ ہو، جہاں کوئی قانون نہ ہو، بس ایک ہی اصول ہو اور وہ یہودی غلامی۔ اس مشن کی تفصیلات بہت ہی چشم کشاں ہیں اور دل آویز ہیں۔ بس اتنا کہوں گا کہ پوری دنیا پر یہودی راج کرنے کے لیے ہر ہتھ گنڈا آزمایا جا رہا ہے جو آج کی تاریخ میں ممکن ہے۔ لوگوں کو ہر طرف سے جنسی، نفسیات، مذہبی، سماجی اور ہر طرح سے پھنسایا جا رہا ہے اور ہم لوگ بے خبر پھنس رہے ہیں۔ دوستو، 20ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ ایشیا میں ابھی دھندلے معیار کی ویڈیوز ٹیکنالوجی کا دور ختم نہیں ہوا تھا، جبکہ یورپ ممالک میں HD ٹیکنالوجی منظر عام پر آ چکی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہماری آج کی دنیا ایشیائی دنیا مغرب سے 100 سال پیچھے چل رہی ہے۔ ہالی ووڈ انڈسٹری اس وقت بے مثال فلمیں پروڈیوس کر رہی تھی جب ابھی ہمارے ہاں دھندلے معیار کی ویڈیوز چل رہی تھی۔ اس کے علاوہ یورپی ممالک انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی سے بھی بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ جبکہ پاکستان میں پہلی بار انٹرنیٹ سروس 1952 میں آئی۔ اسے یورپی کمپنیز برین نیٹ نے پاکستان میں پہلی بار پرائیویٹ طور پر لانچ کیا تھا۔ اس کے پہلے انجینئر منیر احمد خان تھے جنہوں نے پاکستان میں انٹرنیٹ سروس کو کنٹرول کیا تھا۔ اس کی ابتدائی سپیڈ 128 KB تھی۔ 1955 میں پاکستان ٹیلی کمیونٹی لمیٹڈ یعنی PTCL آل پاکستان کے لیے لیا۔ سن 2000 میں انٹرنیٹ پاکستان عوام میں مقبول ہونا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی پورنوگرافی زہر بھی سرحدیں پھلانگتا ہوا داخل ہوا۔ یورپی ممالک میں پہل سینما میں دکھا کر یا جنسی تصاویر کے ذریعے پیسہ کمایا جاتا تھا۔ انٹرنیٹ نے یہ جھنجٹ ہی ختم کر دیا۔ انٹرنیٹ نے باقاعدہ خود آن لائن مارکیٹنگ کھول کر پورنوگرافی کو بطور پروڈکٹ پیش کیا۔ اسے عوامی طور پر اتنی مقبولیت ملی کہ سب ہی ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ یورپ پورن انڈسٹری کو سب سے زیادہ آن لائن ٹریفک ایشیا یعنی کہ پاکستان، بھارت اور برصغیر سے ملی۔ 2015 کی گورنمنٹ رپورٹ کے مطابق روزانہ 90 لاکھ پاکستانی پورن ویب سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں، جبکہ بھارت میں روزانہ 6 کروڑ لوگ فحش ویب سائٹ کا وزٹ کرتے ہیں، جس سے پورن انڈسٹری روز کروڑوں ڈالر کا منافع کرتی ہے۔ یہ وہ تعداد ہیں جو ویب سائٹس بلاک ہونے کے بعد کسی نہ کسی طرح ان ویب سائٹ تک پہنچ ہی جاتے ہیں، جبکہ گوگل پر پورن تصاویر دیکھنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، لہٰذا 2 صدیوں سے پورنوگرافی دیکھنے والی یورپ عوام اور پورن فلم میں کام کرنے والے اداکاراں اور اداکارائیں نہایت خوبصورت ہوتی ہیں اور ان کا جو جنسی ویڈیوز HD رزلٹ ہوتا ہے وہ بھی نہایت دلکش ہوتا ہے اور ان کی جنسی پاور بھی زبردست ہوتی ہے۔ لیکن جب لوگ اس پورن کو حقیقی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو زیادہ تر انہیں اپنے پرانے ساتھی پر گزارا کرنا پڑتا ہے جو کہ عرصہ دراز پہلے اپنی جنسی کشش کھو چکا ہوتا ہے۔ نفسیات کے اس دائرے میں پورن انڈسٹری کے مالک کو ایک بار پھر سوچ کے اس دائرے میں کھڑا کر دیا۔ یوں 2014 میں ایک منفرد ٹیکنالوجی کا ایجاد ہوا۔ اس ٹیکنالوجی کو سلیکان گرلز کہتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی میں سلیکان کی ایک نہایت خوبصورت لڑکی کا وجود تراشا جاتا ہے، پھر اسے اس قدر حقیقی بنایا جاتا ہے کہ اصلی وجود اور اس سلیکان کے بنائے ہوئے مجسمے میں کوئی فرق نہ ہو۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ ریئل ہے۔ اس کا جسم اتنا نرم و نازک بنایا جاتا ہے کہ زندہ وجود کی نزاکت کو بھی رد کر دے۔ اس کی خوبصورتی، جسم کی نرمی اور بناوٹ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ بس جان ڈالنے کی کمی ہوتی ہے۔ ان سلیکان گرلز کو جنسی خواہش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے مخصوص اعضاء میں ایسے مسالے استعمال کیے جاتے ہیں کہ فحاشی کا سکون بے انتہا سے بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کا وجود سلیکان کا خود نہایت خوبصورت مجسمے تراشے لگتے ہیں۔ ان مجسموں کی ایک عام خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ ان کے جسمانی لچک کو کسی بھی زاویے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں،
لیکن یاد رکھیے ان جنسی مجسموں میں کچھ ایسے راز بھی چھپے ہیں جو آپ کو وہمی جنسی مریض بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ تمام سیکس میڈیسنز اور پروڈکٹ انہی مجسموں کی حالت بنا رہے ہیں۔ ایک طرح سے لوگوں کو بیماری لگانے کے پیسے بھی لیتے ہیں اور علاج کے نام پر گاہک بھی بناتے ہیں۔ 2015 میں سلیکان مجسمے کو یورپی ممالک میں لانچ کیا گیا۔ جیسا کہ یہ مجسمے مارکیٹ میں آئے تو خریداروں کا ہجوم لگ گیا۔ دوستو، انہی مجسموں کی بدولت مرد اور عورت کا آپسی جنسی تعلقات بھی کمزور ہو گیا، جس سے شرح پیدائش میں واضح کمی واقع ہوئی۔ دوستو، اس کے ساتھ 3D ڈیوائسز نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ یورپی ممالک میں شرح پیدائش یوں 18ویں صدی سے ہی کمزور پڑ گئی تھی، لیکن 2010 کے بعد یہ کمی شدید تر ہو گئی۔ البتہ مسلم ممالک میں شرح پیدائش برقرار رہی۔ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے چلڈرن ہاؤس قائم کر دیے گئے۔ دوستو، اب بات ہوگی یورپی ممالک کے موجودہ صورتحال پر۔ وہاں شرح پیدائش تو 18ویں صدی سے ہی کمزور پڑ گئی تھی، لیکن 1910 کے بعد یہ کمی شدید ہو گئی، کیونکہ وہاں عورت اور مرد کا جو زواجی تعلق ہے وہ اتنا شدید اور مضبوط نہیں رہا۔ شرح پیدائش کے حوالے سے دوسرے تمام مذہب اور لبرل لوگوں میں واضح کمی واقع ہوئی اور مسلمان کمیونٹی برابر شرح پیدائش برقرار رہی۔ اسی صورتحال سے گھبرا کر بعض ممالک میں چلڈرن ہاؤس قائم کر دیے گئے، جہاں عورت اور مرد کو بھاری رقم دے کر بچہ پیدا کیا جاتا ہے۔ بچے کی تمام افزائش چلڈرن ہاؤس کے ذمہ ہوتی ہیں۔ وہاں ایک بچہ پیدا کرنے پر عورت کو $10,000 دیے جاتے ہیں۔ جب عورتوں نے انکار کیا تو رقم ان کی مرضی کے مطابق دی گئی۔ ہمارے علماء حضرات چاہے جو بھی خیال کرتے ہیں، لیکن دوستو یہ سچ ہے کہ زیادہ نقصان خود ان کا ہوا ہے جن کی ایجاد تھی۔ اگرچہ ہم مسلمان بھی اسی کا شکار ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے مذہب، ثقافت اور نسل کو لیے برابر چل رہے ہیں، جبکہ مغربی معاشرہ اس قدر ٹوٹ چکا ہے کہ آرٹیفیشل بچے پیدا کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ 2013 میں امریکی پارلیمنٹ نے اس بات کا اعتراف بھی کیا گیا کہ 2050 تک اسلام کی عوامی پاور پوری یورپ پر حاوی ہو جائے گی، لہذا اسلام کو ہر طرف سے گھیر کر محدود کیا جائے اور اسے ایک غریب مذہب بنایا جائے۔ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے نفرت پیدا کر کے انہیں اپنے معاشرے کا حصہ بنایا جائے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلامی شدت پسندی دکھائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کو نوچ رہے ہیں، سیاست میں بڑے بڑے لبرل داخل کیے جا رہے ہیں، مقبوضہ علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام کر دیا جا رہا ہے۔ دشمن جان چکا ہے کہ اس کا ہتھیار خود اس کی قوم کو ختم کر چکا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی پورنوگرافی پر ویڈیو جو مجھ سے پہلے 2 چینل پاکستان کے بنا چکے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔